کچھ بولے کہ 1 دن رہے یا دن سے کم، کیونکہ وہ غار میں سورج نکلنے کے وقت داخل ہوئے تھے اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ اس سے انہوں نے گمان کیا کہ یہ وہی دن ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اجتہاد جائز ہے اور ظن غالب کی بنا پر قول کرنا درست ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسرے بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے۔ انہیں یا تو الہام سے معلوم ہوا کہ لمبی مدت گزر چکی ہے، یا انہیں کچھ ایسے دلائل اور قرینے ملے جس سے انہوں نے جانا، جیسے بال کافی بڑھ چکے تھے، ناخن کافی بڑھ چکے تھے، جس سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو، یعنی چاندی کا سکہ جو دقیانوس بادشاہ کے دور میں چلتا تھا۔ دقیانوسی سکے کے روپے جو گھر سے لے کر آئے تھے اور سوتے وقت اپنے سرہانے رکھ لیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سکے کسی کو دو اور وہ بازار میں جائے اور ہمارے لیے کچھ کھانا لے کر آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو خرچ ساتھ میں رکھنا یہ طریقہ توکل کے خلاف نہیں، چاہیے کہ بھروسہ اللہ پہ رکھے، یعنی مسافر کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ سفر کے اعتبار سے سامان رکھتا ہے اور وہ خرچے کے لیے رقم رکھتا ہے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہیں گے کہ اس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اسباب ساتھ رکھنا یہ بھروسے کے خلاف نہیں ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے، یعنی ایسا کھانا جس میں حرمت کا شبہ نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی ہم کھانے کے لیے جستجو کریں تو جہاں بھی کھانا کھائیں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کھانا حرام نہ ہو اور حرام کا شبہ نہ ہو، پاک طیب کھانا ڈھونڈنا چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں پر یہ ضروری ہے کہ اگر آپ مرغی کا گوشت کھاتے ہیں تو اس مرغی کو مسلمان صحیح العقیدہ نے ذبح کیا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہو، ذبح شرعی ہو، اور پھر ذبح ہونے سے لے کر ہمارے کھانے تک درمیان میں وہ مسلمانوں کی نگاہوں سے غائب نہ ہوا ہو۔ تو جب ہم ایسی تحقیقات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اتنی پنچات میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ تو اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کھانے پینے میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، کہ تمہارے لیے اس میں سے کھانے کو لائے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک جو قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ہیں، حروف ہیں، حروف کے اعتبار سے یہاں پر قرآن پاک آدھا ہو جاتا ہے، نصف ہو جاتا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ میں جو تا ہے یہاں پر قرآن پاک کا نصف پہلا مکمل ہوتا ہے، اور پھر تا کے بعد جو لام ہے یہاں سے آخری نصف شروع ہوتا ہے۔ ہم رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی مزید بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں قرآن پاک کے نور سے روشن و منور فرمائے۔ آپ دیکھیں گے تو قرآن پاک پر جہاں یہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، تو وہاں حاشیے میں عربی میں لکھا ہوتا ہے نصف القرآن باعتبار عدد الحروف،
یعنی یہاں پر قرآن نصف ہو گیا حروف کی تعداد کے اعتبار سے. بِأَنَّ التَّاءَ بَعْدَ الْيَاءِ مِنَ النِّفْسِ الْأَوَّلِ کہ وَلْيَتَلَطَّفْ میں جو یا کے بعد تا ہے، یہاں پر قرآن پاک کا نفس اول مکمل ہوتا ہے. واللام الثانیہ من النفس الاخیر، اور وَلْيَتَلَطَّفْ میں تا کے بعد جو لام ہے، اس لام سے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے. آگے ارشاد فرمایا انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے. یعنی انہوں نے کہا کہ آپ یہ پیسے لے جائیں. ان 7 افراد میں سے کسی کو انہوں نے کہا، اور بعض کہتے ہیں یملیخہ کو کہا کہ یہ آپ رقم لے جائیں، سکے لے جائیں، پاکیزہ حلال کھانا ڈھونڈ کے لائیں، اور کسی سے جھگڑنا نہیں ہے، نرمی سے بات کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں پر ہیں، ہمارے متعلق وہ نہ جانے. اگر جان لیں گے تو وہ ہم پر ظلم کریں گے، پتھراؤ کریں گے، اور بری طرح ہمیں قتل کریں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا اپنے دین میں پھیر لیں گے، جبر سے، ظلم سے، کفری ملت دین میں ہمیں وہ داخل کرنے کی کوشش کریں گے. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا. اس کے بعد واقعہ جو ہوا وہ آپ اور ہم سن چکے ہیں کہ وہ گئے اور انہوں نے سکہ دکھایا. سکہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی پرانا خزانہ ہے. پھر حاکم شہر آیا، پھر حاکم شہر کے بعد پھر بادشاہ آیا. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں. یعنی بیدروس کی قوم میں جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. 309 برس کے بعد لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ اس غار کے اندر اللہ کے نیک بندے ہیں، اور وہ 309 برس تک سوتے رہے. اللہ نے دوبارہ انہیں اٹھایا. تو اس سے جن لوگوں کو اس بات کا شبہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا، ان کا یہ شبہ دور ہو گیا. اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے. اس سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب بادشاہ ملنے کی آیا اور پھر ان کا وصال ہو گیا، تو اب بعض یہ کہنے لگے کہ ہم ان کے ارد گرد ایک عمارت بنا لیتے ہیں، اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو وہ بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ، جو عمارت یادگار ہو، دور سے نظر آئے، اور لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ اللہ کے ولی یہاں پر ہیں. ربهم اعلم بهم، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے، یعنی جن لوگوں نے یہ بات کہی. قال الذين غلبوا على امرهم، وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، یعنی بیدروس بادشاہ اور اس کے ساتھی بولے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے. جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں. تفسیر مدارک میں یہ بات لکھی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے. اگر قرآن پاک میں کوئی چیز کا ذکر ہو اور قرآن پاک اس سے منع نہ کرے تو اس کا جواز ثابت ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا اور اس کو منع نہ کرنا اس کام کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے. تو جو لوگ مزارات کے قریب مسجد کو شرک و بدعت سمجھتے ہیں، انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے.
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جوار میں قرب میں برکت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اللہ والوں کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں، اور اسی لیے قبروں کی زیارت سنت اور ثواب کا موجب ہے۔